دایا کے قبیلے کا انتخاب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دایا تھی جس نے نبی علیہ السلام کو پالا وہ تھی حلیمہ سعدیہ۔ بنو سعد ایک قبیلہ تھا جو طائف کے قریب رہتا تھا۔ وہاں کی عورتیں مکہ مکرمہ آتی تھیں اور وہاں سے بچوں کو اپنی گود میں لے کے واپس آتی تھی، پھر ان کو پالتی تھی تو ان کو والدین کی طرف سے انعام ملا کرتا تھا، اور یہ ان لوگوں کے لیے گزارے کا سبب تھا۔ ایک مرتبہ 10 عورتیں طائف سے چلیں، مکہ مکرمہ جاتی ہیں۔ سب عورتوں کی جو سواریاں تھیں وہ بڑی تازہ دم، صحت مند، خوب تیز دوڑنے بھاگنے والی، تو سب عورتیں آگے نکل جاتی۔ ایک عورت ایسی تھی جس کی سواری کمزور بھی تھی اور لاغر تھی، وہ پیچھے رہ جاتی۔ عورتیں کھڑے ہو کے انتظار کرتی۔ وہ عورت، اس کا نام تھا حلیمہ، جب وہ پیچھے سے آ کے ملتی تو عورتیں پھر سفر کرتی، پھر سب کی سواری آگے نکل جاتی، حلیمہ کی سواری پیچھے رہ جاتی۔ سارا راستہ اسی طرح طے ہوا۔ جب آخری منزل تھی، یعنی اب آگے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا وقت تھا، اس وقت ان عورتوں نے حلیمہ سے بات کی کہ حلیمہ، ہم جگہ جگہ ٹھہرتی آئی ہیں اور آپ کا انتظار کرتی آئی ہیں، اور اس میں ہمارا وقت بہت زیادہ لگ گیا ہے، دیر ہو رہی ہے، اب آپ ہمیں اجازت دیں، آپ جب بھی پہنچ جانا، ہم جاتی ہیں اور جا کے بچوں کو لے کے واپس جانا ہے، چونکہ واپسی کا بھی سفر کرنا ہے۔ حلیمہ نے اجازت دے دی۔ یہ 9 عورتیں مکہ مکرمہ میں آئیں اور انہوں نے وہاں پر جو بچے تھے امیر گھرانوں کے، ان کو اپنی گود میں لے لیا۔ جب حلیمہ سعدیہ پہنچی تو امیر گھرانوں کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ حلیمہ نے پتہ کیا کوئی بچہ ہے جس کو میں اپنی گود میں لے سکتی ہوں۔ اسے بتایا گیا ہاں ایک بچہ ہے، مگر اس کے والد فوت ہو چکے، وہ یتیم بچہ ہے۔ تو حلیمہ کے دل پہ ذرا چوٹ پڑی کہ وہ اگر والد نہیں ہے تو بچے کو پالنے کا انعام تو مجھے پھر کوئی نہیں دے سکے گا، اگر ملا بھی تو تھوڑا ملے گا۔ تو حلیمہ ذرا افسردہ ہوئی۔ فرماتی ہیں کہ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں ذرا بچے کی شکل تو دیکھوں کہ بچہ ہے کیسا۔ نبی علیہ السلام چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اور اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی۔ حلیمہ کہتی ہے کہ جب میں نے وہ کپڑا ہٹا کے دیکھا تو وہ بچہ مجھے دیکھ کر مسکرایا، اور اس کی مسکراہٹ ایسی تھی کہ میں اس بچے کو اپنا دل ہی دے بیٹھی۔ میں نے دل میں سوچا حلیمہ تجھے پیسے تو نہیں ملیں گے، اس بچے کی مسکراہٹ تجھے ملے گی، یہ ساری دنیا سے بڑی نعمت ہے جو تجھے مل جائے گی۔ اب حلیمہ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس بچے کو گود میں لینا ہے۔ حلیمہ لینے کو تیار ہے اور اس کی والدہ بچے کی آمنہ وہ بچہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اتنے میں اس بچے کے دادا بھی آ گئے، ان کا نام تھا عبد المطلب۔ حلیمہ نے کہا میں بچہ لینا چاہتی ہوں، میں گاؤں کی رہنے والی ہوں اور میں نے بستی میں کوئی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ آمنہ نے کہا حلیمہ تو بستی کی رہنے والی ہے، میں شہر کی رہنے والی ہوں، مکہ کی رہنے والی ہوں، میں نے شہروں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب کھڑے سن رہے تھے، انہوں نے کہا حلیمہ تو نے کسی بستی میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور آمنہ تو نے کسی شہر میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور میں تو ملکوں کا سفر کرنے والا بندہ ہوں، اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میں نے ملکوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اگر اس وقت جبریل علیہ السلام ہوتے موجود اور ان سے پوچھا جاتا کہ جبریل علیہ السلام آپ بھی ذرا اپنے کومنٹس دے دیجئے، آپ کے تاثرات کیا ہیں، تو میرے خیال میں ان کا جواب یہ ہوتا حلیمہ تجھے بستیوں میں ایسا خوبصورت بچہ نظر نہ آیا، آمنہ تجھے شہروں میں خوبصورت نظر نہ آیا، اور عبد المطلب آپ کو ملکوں میں ایسا بچہ نظر نہ آیا، اور میں تو پوری دنیا کی سیر کر چکا ہوں، میں نے پوری دنیا میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اور اگر اللہ رب العزت سے پوچھا جائے کہ اے کائنات کے مالک اور خالق آپ بھی بتا دیجئے اس بچے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے فرمان آ جاتا حلیمہ تو نے بستی میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، آمنہ تو نے شہر میں خوبصورت بچہ نہیں دیکھا،
عبد المطلب تو نے ملکوں میں ایسا خوبصورت نہیں دیکھا، اور جبرائیل تو نے پوری دنیا میں ایسا خوبصورت نہیں دیکھا، میں ساری مخلوق کا پیدا کرنے والا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں میں نے پوری کائنات میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ چنانچہ حلیمہ نے بچے کو لے لیا اور اپنے خاوند کے پاس لے کر آئی۔ اب خاوند نے بچے کو اٹھا کے دیکھا اور وہ بھی بڑا خوش ہوا، کہنے لگا حلیمہ اس بچے کی مسکراہٹ ہمارے گھروں میں باہر لے آئے گی، تم نے بڑا اچھا سلیکشن کی ہے۔ اب اس نے حلیمہ کو اونٹ پہ بٹھایا، سواری پہ بٹھایا۔ جب حلیمہ بیٹھ گئی، سواری چلنے کے لیے تیار ہے، خاوند آگے بیٹھا تاکہ سواری کی لگام پکڑے اور اس کو چلائے۔ جیسے ہی خاوند آگے بیٹھا، سواری چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اٹھتی نہیں ہے۔ حلیمہ کے خاوند نے بڑی کوشش کی کہ میں سواری کو اٹھاؤں اور چلاؤں، لگام کھینچی، پاؤں مارے، سواری نہیں اٹھی۔ وہ بڑا حیران، سواری کیوں نہیں اٹھ رہی؟ جیسے ہی نیچے اترا، سواری چلنے کے لیے پھر تیار ہے۔ پھر اس نے دوسری مرتبہ کوشش کی، پھر یہی۔ جب خاوند نہیں بیٹھتا تو سواری چلنے کے لیے تیار ہے، جب بیٹھتا ہے تو سواری چلتی نہیں ہے۔ جب 2-3 ٹرائیاں کی اور بات نہ بنی تو حلیمہ کے دل میں بات آئی۔ اس نے کہا اپنے خاوند کو کہ دیکھیں جب میں بیٹھی ہوتی ہوں نا تو یہ بچہ آگے ہوتا ہے، سواری چلنے کے لیے تیار ہوتی ہے، آپ بیٹھتے ہیں آپ کی پشت اس بچے کی طرف ہو جاتی ہے، سواری چلنے سے انکار کر دیتی ہے۔ آپ ایسا کریں کہ مجھے آگے بٹھائیں تاکہ بچہ آگے رہے، سواری چل پڑے گی۔ حلیمہ کی تجویز پر خاوند نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کی شان دیکھے، حلیمہ سواری کو لے کر، بچے کو لے کر بیٹھی اور سواری نے چلنا شروع کر دیا۔ چلنا کیا تھا، سواری تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے ایک ایسا بھی وقت آیا کہ حلیمہ کی سواری باقی عورتوں کی سواریوں سے آگے بڑھنے لگی۔ اب عورتیں حیران ہیں، پوچھ رہی ہیں حلیمہ کیا تم نے سواری کو تبدیل کر لیا؟ حلیمہ نے جواب دیا میں نے سواری کو تبدیل نہیں کیا، سواری کا سوار تبدیل ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے اب میری سواری طاقتور بن گئی ہے اور یہ تیز بھاگ رہی ہے۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کے گھر آئی تو مجھے خیال ہوا کہ بکریاں ہیں، بھوکی ہیں، میں ان کا دودھ نکالوں، کیونکہ بچے کو دودھ پلانا بھی ہے، ایسا نہ ہو کہ دودھ کم ہو جائے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی بکریوں کا دودھ نکالنا شروع کیا، دودھ ختم ہونے کو نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ پورے گھر میں جتنے برتن تھے سارے برتن بھر لیے، بکریوں کے تھنوں میں دودھ ابھی بھی باقی تھا۔ خاوند نے دیکھا تو کہنے لگا حلیمہ تو کسی بہت ہی بابرکت بچے کو لے کے آئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری بکریوں نے اتنا دودھ دینا شروع کر دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں گئے برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں۔ حلیمہ کہتی ہے کہ جب ہمارے گھر میں دودھ کا یہ عالم دیکھا تو ہمسائے کی عورتیں آتی اور مجھ سے پوچھتی حلیمہ آپ بکریاں کس جگہ چراتی ہیں؟ ہو سکتا ہے وہاں کے گھاس میں کوئی تاثیر ہو کہ بکریاں زیادہ دودھ دیتی ہیں، ہمیں جگہ کا نام بتاؤ، ہم بھی بکریوں کو وہیں چرائیں گی تاکہ ہمارے گھروں میں بھی دودھ زیادہ ہو جائے۔ قبیلے کے لوگ بکریاں وہیں چراتے تھے مگر ان کی بکریاں اتنا دودھ نہیں دیتی تھیں جتنا حلیمہ کے گھر کی بکریاں دودھ دیتی تھیں۔ نبی علیہ السلام جہاں تھے اللہ نے وہاں پر رزق کی اتنی فراوانی